السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں رضا عباس۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کی برکات عنایت فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے، الہی آمین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلی خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی۔ بریک کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ساہیوال میں مفت آٹا ایک اور جان لے گیا۔ آٹا سینٹر پر پولیس اور عوام میں تصادم، خاتون جاں بحق ہو گئی۔ عوام کو منتشر کرنے کے لیے پولیس تشدد سے بھگدڑ مچ گئی، دھکم پیر اور بھگدڑ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ڈی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ڈی پی او ساہیوال موقع پر پہنچ گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ساہیوال میں مفت آٹا ایک اور جان لے گیا۔ آٹا سینٹر پر پولیس اور عوام میں تصادم، خاتون جاں بحق ہو گئی۔ عوام کو منتشر کرنے کے لیے پولیس تشدد سے بھگدڑ مچ کی، دھکم پیل اور بھگدڑ سے متعدد افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ڈی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ڈی پی او ساہیوال موقع پر پہنچ گئے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ساہیوال میں مفت آٹا ایک اور جان لے گیا۔ آٹا سینٹر پر پولیس اور عوام میں تصادم، خاتون جاں بحق ہو گئی۔ عوام کو منتشر کرنے کے لیے پولیس تشدد سے بھگدڑ مچ کی، دھکم پیل اور بھگدڑ سے متعدد افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ڈی پی او ساہیوال موقع پر پہنچ گئے۔ آپ کو بتائیں کہ ساہیوال میں مفت آٹا ایک اور جان لے گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے اپنے نمائندے بابر صدیقی سے۔ بابر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ آج صبح پیش آیا ہے جب یہ لوگ آٹے کے حصول کے لیے یہاں پر آئے ہیں قائد اعظم اسٹیڈیم میں، جہاں آٹے کا پوائنٹ بنایا گیا تھا۔ یہاں پر لائنیں لگوائی گئی پہلے گیٹ کے باہر۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی ایپ آن کی ہے، 9 بجے گیٹ کھولا ہے، عوام کی دھکم پیل کی وجہ سے یہاں پر رش بڑھ گیا، جس کو پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام رہی۔ دھکم پیل کی وجہ سے ایک خاتون موقع پر جاں بحق جبکہ 19 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی ہونے والے تمام افراد کو ڈی ایچ کے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ جی بابر، بہت شکریہ۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کی عبوری ضمانت مسترد کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کی ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر مسترد کی ہے۔ تفتیشی آفیسر کے مطابق مقدمے کے ملزمان شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ حکومت نے جے آئی ٹی تشکیل دے رکھی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے زبیر خان نیازی، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 3 شریک ملزمان کی عبوری ضمانت میں 7 مارچ تک کی توسیع کر دی، جبکہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کی حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد کہتی ہیں کہ وزیر داخلہ ایک قاتل انسان ہے جو ملک میں سکون نہیں آنے دے گا۔ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے 25 مئی کی طرح نیا تماشا شروع کر دیا۔ حسن نیازی کو پریشان کرنے کے لیے پورے پاکستان کی سیر کروا رہے ہیں۔ میاں اسلم اقبال نے کہا کہ ہماری ریاست کے اندر حکمران ماں کا نہیں ڈائن کا رول ادا کر رہی ہے۔ یہ قانون کی جس طریقے سے اس وقت دھجیاں ادھیڑی جا رہی ہیں، شاید تاریخ میں پہلے آپ کے پاس کوئی ایسا اگزامپل نہیں ہوگا۔ وہی والا سلسلہ شروع ہو گیا دوبارہ۔ آج سے اگر آپ 8 مہینے پہلے کی یادداشت جو ہے وہ بھولے نہ ہو تو جو 25 مئی کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوئی تھی اسی طریقے سے پھر انہوں نے نیا تماشا شروع کر دیا ہے۔ 2000 سے زائد ہمارے لوگوں کو انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ روزانہ کا ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ کل حسن نیازی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوئی، یعنی حسن کو کوئٹہ کی عدلیہ نے اس کو فریولس کہہ کے اس کو ختم کر دیا، اس کے کیس کو، اس کی ایف آئی آر ختم کر دی اور اس کو واپس جب بھیجا تو ایک نیا کیس کراچی کے لیے تیار ہوا۔ یعنی آپ اس بچے کو پورے پاکستان کی سیر کروا رہے ہیں صرف تنگ کرنے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے۔ رانا ثناء اللہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد تو کوئی شک ہی نہیں رہنا چاہیے کسی کو بھی۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ ایک قاتل انسان ہے جس کو انہوں نے اٹھا کے انٹیریئر کا منسٹر بنایا ہوا ہے اور اس کے دماغ میں سوائے قتل و غارت کے اور کوئی بات نہیں آ سکتی۔ یعنی یہ پاکستان میں سکون نہیں آنے دے گا اور پاکستان میں سکون تبھی آئے گا اگر الیکشن ہوئی۔
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक, इलेक्शन कमीशन, निगरां हुकूमतों, गवर्नर्स, अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। गुज़श्ता रोज होने वाली समाअत में अदालत ने शफाफ इंतखाबात के लिए फरीकैन से पुरअमन रहने की यकीन दहानी मांगी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन की तशरीह हुकूमतें बनाने या गिराने के लिए नहीं होती। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि तमाम फरीकैन दस्तो गिरेबान हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं सैरिश खान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक केस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करके अक्टूबर की तारीख दी, अदालती फैसले को नजरअंदाज किया। अदालत आइन और अपने फैसले पर अमल दरामद कराए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन सदर की दी गई तारीख को खत्म कर सकता है। इस मामले पर अदालत का कोई फैसला नहीं। मुल्क की तारीख में इलेक्शन की तारीख बढ़ाने की मिसालें मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या आइन में निगरां हुकूमत की मुद्दत के तयन की कोई शिक मौजूद है। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा, इलेक्शन कमीशन का मौकिफ था कि पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता, लेकिन अब नई तारीख भी दे दी। क्या ये तजाद नहीं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन और कानून अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। आइन और कानून की तशरीह हकीकत पर मबनी करनी है, खला में नहीं। इलेक्शन चाहते हैं तो फरीकैन को पुरअमन रहना होगा। आइन सिर्फ हुकूमत बनाने और गिराने के लिए नहीं। अदालत को दोनों एतराफ से यकीन दहानी चाहिए। इंतखाबात पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना होने चाहिए। इलेक्शन हमारे गवर्नेंस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत अहम है। इलेक्शन का अमल शफाफ और पुरअमन होना चाहिए। आर्टिकल 218 इंतखाबात के शफाफ होने की बात करता है। हमारे लीडर्स ने अब तक क्या किया है? अदालत से बाहर जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। हमारे सियासतदान मुल्क में इस्तेहकाम के लिए क्या कर रहे हैं? तमाम सियासी जमातें मुल्क की कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के केस को 2 से 3 रोज बाद मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की आइंदा समाअत 28 मार्च मंगल को होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करने का ऑर्डर चैलेंज किया। पीटीआई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी करने का कोई कानूनी और आईनी इख्तियार नहीं। बर वक्त साफ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना जमहूरी हुकूमत के लिए इंतहाई अहम है। इंतखाबात में ताखीर शहरियों के बुनियादी आईनी हकूक मुतासिर करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त में उठाए गए अहम कानूनी और हक़ाइक़ पर मबनी सवालात का जवाब दे। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। अदालत का दायरा इख्तियार आइन तय करता है, ना कि जजिस की ख्वाहिश और आसानी। जजिस की ख्वाहिश गालिब आए तो सुप्रीम कोर्ट साम्राज्य अदालत बन जाती है। असको नोटिस के इख्तियार के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आम इंतखाबात असको नोटिस में 2 जजिस का इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट्स जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदुखेल ने जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा आम इंतखाबात आज खुद नोटिस, 2 जजेस का इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदुखेल ने जारी किया। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि अदालत का दायरा इख्तियार आइन तय करता है, न कि जजेस की ख्वाहिश और आसी। अदालती दायरा इख्तियार केस की नौयत तय करती है, न कि इससे जुड़े मफादात। जजेस की ख्वाहिश गालिब आए तो सुप्रीम कोर्ट साम्राज्य अदालत बन जाती है। अदालत सियासी इदारा बने तो अवाम की नजर में उसकी साख खत्म हो जाती है। यकीनी बनाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पार्लियामेंट का इख्तियार महदूद न हो। इख्तलाफी नोट में कहा गया, हाई कोर्ट्स में केस ज़ेरे इल्तवा होने के बावजूद सो मोटो लिया गया। आर्टिकल 184/3 का दायरा इख्तियार बुनियादी हकूक के मुकदमात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट करने की जरूरत है। अदालत को सिर्फ एक शख्स पर नहीं छोड़ा जा सकता। रूल्स बनाकर चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करना होगा। इख्तियारात रेगुलेट करने से शफाफियत आती है। वकला महाज केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, गैर मामूली इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए मुतदिल पॉलिसी बनाना होगी। चीफ जस्टिस को बेंचेस तश्कील देने के वसी इख्तियारात हासिल हैं। अदालत दूसरे इदारों को सवाबदीदी इख्तियारात रेगुलेट करने का कहती रही है। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट खुद सवाबदीदी इख्तियारात रेगुलेट नहीं कर सकी। चीफ जस्टिस के सो मोटो और बेंचेस तश्कील देने के इख्तियारात की वजह से अदालत की तकरीर में कमी हुई। चीफ जस्टिस के वसी इख्तियारात की वजह से अदालत को तनकीद का भी सामना करना पड़ा। इख्तिलाफी नोट में कहा गया कि जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अथर मिनल्ला के फैसलों से इत्तफाक के बाद ये फैसला इख्तिलाफी नहीं रहा। यकीन है कि आज खुद नोटिस खत्म करने का फैसला 4-3 की अक्सरियत से अदालत
عدالتی حکم بن گیا ہے۔ 4-3 کا فیصلہ ماننا تمام اداروں پر لازم ہے۔ چیف جسٹس کے ون مین شو والے اختیارات پر نظر ثانی کا یہ بہترین وقت ہے۔ تمام ججز کی منظوری سے رولز بنائے جائیں، رولز سو موٹو لینے، بینچز تشکیل دینے اور مقدمات مقرر کرنے کے اختیارات پر بنائے جائیں۔ سماعت شروع ہو جائے تو بینچز کی تشکیل اور تبدیلی کا چیف جسٹس کو انتظامی اختیار نہیں رہتا۔ ابتدا میں ہی حتمی فیصلہ دینے کا مطلب جج کا بینچ سے الگ ہونا یا سماعت سے معذرت نہیں ہوتا۔ کاز لسٹ جاری ہو جائے تو چیف جسٹس بینچ تبدیل نہیں کر سکتے۔ بینچ میں اختلافی آواز دبانے کی کوشش سے غیر جانبدار عدالتی نظام کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ 2 ججز کو بینچ سے الگ کرنے کے چیف جسٹس کے فیصلے کا ان کے عدالتی حکم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بینچ کی اثر نو تشکیل انتظامی فیصلہ تھا تاکہ باقی 5 ججز مقدمہ سن سکیں۔ بینچ کی اثر نو تشکیل دونوں ججز کے عدالتی فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی خود بینچ سے الگ ہوئے تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ سے نکالا نہیں گیا تھا۔ جسٹس یاجا افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے الگ کرنا انہیں بینچ سے نکالنے کے مترادف ہوگا۔ ججز کو ان کی مرضی کے بغیر بینچ سے نکالنے کا اختیار نہ چیف جسٹس کو ہے، نہ ہی قانون میں اس کی اجازت۔ اختلافی نوٹ میں پاناما کیس کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اختلافی نوٹ دینے والے دونوں ججز پاناما کیس کی دیگر کارروائی کا حصہ نہیں بنے۔ پاناما کے حتمی فیصلے میں 5 ججز موجود تھے۔ شروع میں حتمی فیصلہ دینے والے ججز کو پاناما بینچ سے الگ تصور نہیں کیا گیا تھا۔ پاناما کیس میں ابتدائی فیصلہ 3-2 کے تناسب سے آیا تھا۔ پاناما کیس میں فیصلہ 3 ججز کا تھا۔ نظر ثانی تمام 5 ججز نے سنی۔ عمران خان کی کیسوں کی تفصیلات فراہمی سے متعلق کیس اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف 29 مقدمات درج ہیں۔ تفصیلات عدالت میں جمع بیٹھ کر تمام صورتحال کو دیکھیں اور فیصل چودھری کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ چیف جسٹس کی پولیس کو ہدایت۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے اپنے نمائندے خرم ملک سے، جو کہ براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل ایسے ہی جی کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف جو درج کیسز ہیں، اس وجہ سے کیس کی سماعت ہوئی اور چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ اس وجہ سے فیصل چودھری جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے گزشتہ سماعت پہ یہ استدعا کی تھی کہ ہمیں عمران خان کے خلاف جو اسلام آباد میں مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں، کیونکہ جب ہم پولیس سے تفصیلات مانگتے ہیں تو ہمیں وہ تفصیلات دینے سے انکاری ہیں۔ تو اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ تو آج اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہاں پہ ریکارڈ جمع کرایا گیا، جس کے مطابق مجموعی طور پہ 29 مقدمات جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف درج کیے گئے ہیں۔ 28 مقدمات اسلام آباد پولیس نے درج کیے ہیں، جبکہ ایک مقدمہ ایف آئی اے نے عمران خان کے خلاف درج کیا گیا۔ اور جو ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا وہ فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، جبکہ 28 مقدموں کا جو ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا ان کے مطابق 7 مقدمات جو ہیں وہ زیر تفتیش ہے، تفتیشی مراحل میں ہے، جبکہ ایک مقدمے کو خارج کر دیا گیا، جبکہ 20 مقدمات کے متعلق رپورٹ میں بتایا گیا کہ عدالتوں کے اندر ٹرائل کورٹس کے اندر زیر سماعت ہیں اور ان کیسوں پہ سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد پولیس کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ جو عمران خان کے وکیل ہیں فیصل چودھری، ان کے ساتھ بیٹھیے اور بیٹھ کے اس معاملات کو ان کے ساتھ حل کرے، اور اس ہدایت کے ساتھ اس درخواست کو نپٹا بھی دیا گیا۔ اور جبکہ دوسری طرف آپ کو یہی بتائیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی بھی بیان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا، استدعا کی گئی تھی کہ رانا ثناء اللہ جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہے اور وہ دھمکی امیز بیانات کا سلسلہ جاری کیے ہوئے انہوں نے، اور جس کی وجہ سے عمران خان کی جان کو نہ صرف خطرہ ہے، شدید زندگی کے خطرات ان کو لاحق ہو چکے ہیں۔ جبکہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو وزیر داخلہ ہے وہ پاکستان کے جو وزیر اعظم شہباز شریف ان کی اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہے مریم نواز، ان کے کہنے کے اوپر، ان کی ایما کے اوپر یہ دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور جس کی وجہ سے زندگی کو شدید خطرات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، خطرات لاحق ہے۔ اور اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ بہت شکریہ خرم ملک۔ نئے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ کہا کہ انتخابات کیس میں آج عدالت میں پیش ہوں گا، عدلیہ میں تقسیم پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ نئے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ آمد پر صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا آج الیکشن والے کیس میں پیش ہوں گے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جی ہاں، عدالت میں پیش ہوں گا۔ بینچ پر اعتراض اٹھانے کے سوال پر کہا کہ کیس شروع ہو جائے تو پھر ہی دیکھیں گے کہ کرنا کیا ہے۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، سر منڈواتے ہی اولے پڑے۔ تو آپ کی نئی اپوائنٹمنٹ ہے اور آج بڑا کیس ہے، کیا کہتے ہیں آج پیش ہوں گے اس میں؟ جی ہوں گے۔ تو کیا موقف رکھیں گے، کوئی آبجیکشن وغیرہ اٹھائیں گے؟ دیکھتے ہیں کہ کوئی پروسیڈنگز ابھی شروع ہوں گی، اب تو آج پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ تو ویسے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو جج صاحب پہلے ریکیوز کر گئے انہیں دوبارہ آنا چاہیے بینچ میں؟ دیکھتے ہیں، وہ ابھی تو آج پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی تو پھر دیکھیں گے۔
तो जो कल 2 जजेस के नोट आए हैं सर जी, उस पर आप क्या समझते हैं कि सियासी स्प्लिट तो था, जुडिशियल स्प्लिट भी हो गया? नहीं, मैं इस पर कमेंट नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लाश बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए पीटीआई और हुकूमत ने पुरअमन रहने की यकीन दहानी तलब कर ली है। विफाक इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के पी समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया। हुकूमती इत्तेहाद का इंतखाबात केस में फरीक बनने का फैसला नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई आज फरीक बनने की दरख्वास्त दायर करेंगी। हुकूमती इत्तेहाद की तीनों बड़ी सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगी। आपको बताते चलें कि हुकूमती इत्तेहाद के इंतखाबात केस में फरीक बनने का फैसला नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई आज फरीक बनने की दरख्वास्त दायर करेंगी। हुकूमती इत्तेहादियों की तीनों बड़ी सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगी। पीटीआई जलसे के दौरान कंटेनर्स लगाने के खिलाफ केस जस्टिस आसिम हफीज ने फायर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में इस हवाले से TORs जमा हुए थे। दरख्वास्त को जस्टिस तारिक सलीम शेख के रूबरू समाअत के लिए पेश किया जाए। अदालत की जानिब से ये कहा गया है। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई जलसे के दौरान कंटेनर्स लगाने के खिलाफ केस जस्टिस आसिम हफीज ने फायर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में इसी हवाले से TORs जमा हुए थे। जस्टिस आसिम हफीज की जानिब से कहा गया है दरख्वास्त को जस्टिस तारिक सलीम शेख के रूबरू समाअत के लिए पेश किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन से। अबरार, आगाह कीजिएगा। देखिए, पीटीआई जलसे के दौरान कंटेनर्स लगाने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। जस्टिस आसिम हफीज जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज है, उन्होंने इस केस की समाअत की है और फाइल है वो चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। उन्होंने ये रिमार्क किया है कि जस्टिस तारिक सलीम शेख जो है उनकी अदालत में इस हवाले से TOR जमा हुए थे और दरखास्त को जस्टिस तारिक सलीम शेख के रूप में समाअत के लिए पेश किया जाए, ये रिमार्क किए गए हैं अदालत की जानिब से। जस्टिस आसिम हफीज ने हमाद अजल की दरखास्त पर समाअत की है और अदालत ये भी दरखास्तदार ने मतलब इख्तियार किया था कि अदालती इजाजत के बावजूद जलसे से पहले कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए। तो इस पर जस्टिस आसिम हफीज ने केस की समाअत करते हुए जो फाइल है वो चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अबरार, बहुत शुक्रिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 4 अप्रैल तक की तौसीक कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर-ए-आज़म के दामाद हारून यूसुफ की दरख्वास्त जमानत पर एहतसाब अदालत में समाअत हुई। समाअत के दौरान नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने ज़िमनी रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से आइंदा समाअत पर ज़िमनी रिपोर्ट तलब कर ली है। इस्लामाबाद बार ने चेयरमैन पीटीआई की पेशी पर वकील की गिरफ्तारी के खिलाफ कचहरी में पुलिस का दाखिला बंद कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि SHO थाना तरनोल की मअतली पुलिस की माफी तक एहतजाज जारी रहेगा। इस्लामाबाद बार के सेक्रेटरी राय असद नवीद भट्टी की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि सदर बार चौधरी कैसर इमाम एडवोकेट की सरबराही में इजलास में फैसला हुआ। बार रुकन सैयद अली असगर एडवोकेट की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। गैर कानूनी गैर आनी इक़दाम पर आज हड़ताल है। वकला की इज्जत और काले कोड के तकद्दुस को अपना फर्ज अव्वलीन समझते हैं। बुलेटिन में एक बार फिर से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी इजलास बेंच समाअत करेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदा सहरिश खान। सहरिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी इजलास बेंच समाअत करेगा। समाअत 11:30 बजे शुरू की जाएगी। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। और आज की जो डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से इस केस के अंदर फरीक बनने का फैसला कर लिया गया है और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI जो है वो आज
جو ہے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ ہفتے کچھ دیر کے اندر ایک درخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر کریں گی اور اپنا موقف جو ہے وہ جو تینوں جماعتیں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر پیش کی جائیں گی. اس کیس کی گزشتہ سماعت کے اندر سپریم کورٹ نے شفاف انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی اور حکومت سے پرامن رہنے کی یقین دہانی طلب کی تھی, اور جبکہ سپریم کورٹ نے وفاق اور الیکشن کمیشن گورنر کے پی کے اٹارنی جنرل سمیت فریقین کو نوٹسز بھی جاری کیے تھے. آج ان سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے. گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس کی جانب سے اہم ریمارکس بھی دیے گئے. چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں. آئین اور قانون کی تشریح حقیقت پر مبنی کرنی ہے, خلا میں نہیں کرنی. قیام پاکستان اور قیام امن کے لیے تحریک انصاف نے کیا کردار ادا کیا؟ الیکشن چاہتے ہیں تو فریقین کو صحیح سہرش, بہت شکریہ. خانوال سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے فیصل نیازی کے گرد اینٹی کرپشن کا گھیرا تنگ. فیصل نیازی آج اور کل انکوائری کے لیے اینٹی کرپشن ملتان آفس طلب. فیصل نیازی کے خلاف کروڑوں روپے کی کرپشن کی انکوائری کی جا رہی ہے. آپ کو بتائیں کہ خانوال سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے فیصل نیازی کے گرد اینٹی کرپشن کا گھیرا تنگ. فیصل نیازی آج اور کل انکوائری کے لیے اینٹی کرپشن ملتان آفس میں طلب کر لیے گئے ہیں. فیصل نیازی کے خلاف کروڑوں روپے کی کرپشن کی انکوائری جاری ہے. مزید تفصیلات جاننے کے اپنے نمائندے عبدالرحیم شاہد سے. رحیم, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اینٹی کرپشن ملتان نے جو ہے تحریک انصاف کے خانوال سے تعلق رکھنے والے سابق ایم پی اے فیصل نیازی کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کر دیا ہے. کروڑوں روپے کرپشن کی جو انکوائری ہے وہ ان کے خلاف جاری ہے. اینٹی کرپشن نے جو ہے فیصل نیازی کو جو ہے آج اور کل 29 مارچ کو جو ہے طلب کر رکھا ہے. بتاتا چلوں کہ فیصل نیازی نے جو ہے ایکسچینج ہائی وے اور ٹھیکیدار سے کہ ملی بھگت کام سے قبل جو ہے کروڑوں روپے جو ہے وہ وصول کر لیے, لیکن جو ہے سڑکیں جو ہے وہ مکمل نہ بن سکی. اس کے ساتھ جو ہے ڈسٹرکٹ بہاری کے عملے, کونسل کے عملے کے ساتھ جو ہے ملی بھگت کر کے غیر ڈسٹرکٹ سوسائٹی بنا کر اس میں بھی جو ہے قومی خزانے کو جو ہے کروڑوں روپے کا جو ہے اس نے چونا لگایا ہے. اسی طرح جو ہے ان کے خلاف جو ہے کروڑوں روپے کی جو کرپشن انہوں نے کی ہے اس کے خلاف جو ہے اینٹی کرپشن ملتان میں جو ہے ان کے خلاف انکوائری جاری ہے. اینٹی کرپشن نے جو ہے آج اور کل اسے طلب کر رکھا ہے, لیکن تاحال ابھی تک جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں پیش نہیں ہوئے, تو جس پر جو ہے ان کے ورانت گرفتاری جاری ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. جی رحیم, بہت شکریہ. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزار کو کورونا ہو گیا. عدالت نے عبوری ضمانت میں 10 اپریل تک کی توسیع کر دی ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزار کی درخواست ضمانت پر سماعت. عدالت نے عثمان مزار کی عبوری ضمانت میں 10 اپریل تک کی توسیع کر دی ہے. عثمان مزار کورونا کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے ابرار حسین. ابرار, آگاہ کیجیے گا. دیکھیے, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزار احساب شیخ سجاد نے کی ہے, اور آج جو عثمان مزار ہیں وہ کورونا کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو سکے, اور ان کی جانب سے حاضر سے استثناء کی آج کی حاضری استثناء کی درخواست دے دی گئی, جس کو عدالت نے منظور کر لیا, اور عدالت نے سابق وزیر عثمان مزار کی ضمانت میں 10 اپریل تک توسیع کر دی. ابرار, بہت شکریہ.